مسیح یسوع کے زندہ قدوس اور جلالی نام کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے نام سے اکٹھے ہوں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سوائیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جھکائیں اور ہم مل کر اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ اے قدوس قادر مطلق خدا، جلالی ابدی ازلی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے، ہم تجھے مبارک کہتے، ہم تیری حمد کرتے، ہم تیری ثنا گاتے، ہم تیری ستوتی گاتے، ہم تیری بڑائی کرتے، تجھے مبارک کہتے اور چاہتے ہیں کہ اے خدا آج رات ایک بار پھر ہماری زندگی میں مداخلت کر تاکہ سب باتیں مل ملا کر تیرا جلال ظاہر کریں، ہم گھٹیں اور تو بڑھتا چلا جائے۔ ہم تیرا شکر کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں، ساری عزت سارا جلال تجھی کو دیتے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئے مل کر ہم اپنا دعائیہ کورس گائیں گے، ورشپ سانگ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہوئے ہمارا فتح مندی کا کورس ہم مل کر خدا کی حضوری میں گائیں۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام میں ہم فتح پاتے ہیں۔ ہاللویا 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 ہاللویا، پیارا یسوع دھولا جلدی آتا ہے، کمر باندھو سب مسیح ہو، کمر باندھو سب مسیح ہو، کمر باندھو سب مسیح ہو، پیارا یسوع دھولا جلدی آتا ہے۔ ہاللویا۔ سوائیں ایک بار پھر ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اے قدوس قادر مطلق خدا جلالی باپ، ہم شکریہ ادا کرتے کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہماری کسی خوبی کے تحت تو نے ہم سے پیار نہیں کیا، بلکہ ہم تو نکمے ہی تھے، کمزور ہی تھے، گناہگار ہی تھے، جب خدا تو نے ہماری خاطر اپنے بیٹے یسوع کو قربان کر دیا۔ اور آج رات اسی قربانی کے سبب سے اے باپ ہم تیرے تخت کے سامنے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سو ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر، کلام کا سننا سمجھنا سیکھنا سب کچھ تجھے پسند آئے، ہماری کمیاں ہماری بے وقوفیاں تیری شہزوری اور تیری حکمت میں بدل جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ایک بار پھر مسیح یسوع کے زندہ قدوس نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کے ساتھ ہو خداوند، آپ سب کو یسوع مسیح کے نام میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ اے او جی چرچ ماری پور کے اس پیج پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارا خدا جو زوراور خدا ہے، جو اپنے فضل سے ہمارے لیے ناممکن کاموں کو ممکن کر دیتا ہے۔ آئے کتاب مقدس میں سے اپنی ترقی اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32 باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32 باب اور 26ویں آیت سے چند آیات ہم پڑھیں گے۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکت نظر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے
तपावन तपाए कि मुझे गजब नाक करें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का ये हवाला जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, खुदा फरमाता है अपने बंदा यिर्मयाह नबी के वसीला से कि क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए इस भेद को नहीं समझ पाते कि खुदा के लिए मेरे अजीजों कोई काम दुश्वार नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं। वो हल्ले मुश्किलात है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ कर सकता है। वही है जो इस वक्त इस कोरोना की वबा से, जो इंसान के बस से बाहर है, जो डॉक्टरों की बस से बाहर है, जो साइंसदानों की समझ से बालातर है, जो हुकूमतों, उम्मतों और कौमों की समझ से परे और बैद है। खुदावंद खुदा ही है जो हमें छुड़ा सकता है, हमें आजाद कर सकता है और हमारी मदद कर सकता है। सो इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के इस भेद को समझना कि जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, खुदा बारहा हमसे कलाम करता है, खुदा बारहा अपने नबियों के वसीला से, अपने खातमों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से हमसे हम कलाम होता, हमारी तकदीस करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते, तो फिर खुदा हमें हमारे हालात में छोड़ देता है। वो इसलिए नहीं छोड़ता कि वो हमसे प्यार नहीं करता, वो इसलिए छोड़ता है कि हम चाहते हैं ऐसा हो हमारे साथ, क्योंकि जैसे तेरे दिल के इरादे हैं तेरे लिए वैसा ही है। सो हमारे दिल के इरादे जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो गोया अपने लिए और माबूद तलाश करने की कोशिश करते हैं, गोया हम अपने लिए और चीजों को खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी सबब से अगली आयत में लिखा है, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं इस शहर को कसदियों के ऊर शाह बाबिल नबूकदनेस्सर के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा। मेरे अजीजों, खुदा ऐसा नहीं चाहता कि हम मुसीबतों, परेशानियों, वबाओं, तकलीफों, बीमारियों और लानतों के हवाले कर दिए जाएं। हमारा खुदा हमसे प्यार करता है और वो तो चाहता है कि हम हमेशा उसके जोर में जोरावर होकर उसके कद के अंदाज़ों तक पहुंचे। लेकिन जब हम अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल के इरादों और अपने दिल के मंसूबों को पूरा करने के लिए जब हम अपने ख्वाहिश के मुताबिक खुदा को दिखाते या खुदा को साबित करते हैं कि हम इस राह पर नहीं चलना चाहते जो राह तूने हमें बना कर दी, जब हम अपने लिए और राह तलाश करते हैं तो मेरे अजीजों हमें मुश्किलात का सामना हो जाता। और कसदियों की ओर, कसदी जो लफ्ज यूज हुआ है ये दो तरह से बयान किया जाता है। एक खुदा की मोहब्बत को, खुदा के रहम को, खुदा की कुर्बत को, खुदा की मेहरबानी को पेश करता है। और दूसरे नंबर पर यह खुदा को आदिल और मुनसिफ पेश करता है। ये दोनों लफ्जों के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। जब हम खुदा के कवानीन को एक्सेप्ट नहीं करते, खुदा की शरीयत को कबूल नहीं करते, उसके कलाम को सुनकर उसे इग्नोर करते हैं, तो खुदा फिर हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे दिलों के मुताबिक फिर हमारा फैसला करता है। क्योंकि खुदा की तो ये शुरू से ख्वाहिश है, मंसूबा है कि वो अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें अपनी कुर्बत में रखे। लेकिन हम नहीं चाहते, हम बारहा अपने आप को खुदा के हाथों से दूर ले जाते हैं। फैमिली के एतबार से, शख्सी जिंदगी के एतबार से, घरानों खानदानों के एतबार से, नस्लों और कौमों के एतबार से हम अपने आप को खुदा के हाथों से दूर ले जाते। इसलिए खुदा फरमाता है अपने बंदा यिर्मयाह नबी के वसीला से कि मैं
اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالے کر دوں۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو خدا پھر ہمارے ارادوں اور منصوبوں کے مطابق، ہمارے دل کی خواہشات کے مطابق ہمیں ہمارے حالات میں چھوڑ دیتا۔ اور اسی لیے آگے لکھا ہے ہمارے ارادے اور ہمارے منصوبے کیا ہیں۔ آگے لکھا ہے 29 ورس میں، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے کہ مجھے غضب نہ کر۔ چونکہ میرے عزیزو خدا عادل اور منصف ہے، اس کی عدالت کا تقاضا بھی اس نے پورا کرنا ہے اور اس نے اپنی محبت کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ اس کی محبت کا تقاضا کہ وہ ہم سب کے لیے نجات چاہتا ہے، اس کی محبت کا یہ تقاضا اور اس کی محبت کا یہ اظہار کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا تاکہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ بچ جائے، زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ یہ اس کی محبت ہے اور اس کے عدل کا جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے قانون کا جو طریقہ کار ہے، چونکہ وہ عادل اور منصف ہے تو بائبل یہ کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی، جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ اس لیے بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی کہ جب خدا ہمیں ایسے حالات میں چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے لیکن وہ ہماری خواہش کے مطابق ہمیں ان معاملات میں چھوڑ دیتا ہے، چونکہ یہ اس کے عدل کا تقاضا بھی ہے اور ہمارا خدا چونکہ عادل اور منصف ہے۔ اسی لیے جو یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، تو خدا تمام قوموں کا، تمام امتوں کا، تمام قبیلوں کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن جب ہم اپنی خواہش کے مطابق خدا کے کلام کو رد کرتے تو گویا ہم کسی اور شخصیت کو پیورٹی دینا چاہتے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں ہر اس چیز کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا جو میرے خلاف کھڑی ہو۔ اور جب ہم کسی بھی چیز کو، اگر ہم اپنے گھر میں خدا کے خلاف کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے، پھر سے پڑھ رہا ہوں 29 ورس، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلا۔ جی ہاں میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم اپنے گھر میں ناپاکی، ناراستی کو عروج پر اس کی پوجا کر رہے ہوتے، ناراستی کو، گناہ کو، بدی کو ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہوتا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ ضرور ہے ہمارے، لیکن وہ ہمارے گناہ میں ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس بھید کو سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے اس بھید کو جاننا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں اس گناہ کے ساتھ ہی برداشت کرے۔ اس لیے وہ اپنے فضل سے، اس لیے وہ اپنے عدل سے میری اور آپ کی زندگی میں الہی مداخلت کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے جو میرے اور آپ کے خداوند کے درمیان آتی ہے۔ ان چیزوں کو تباہ کر دیتا، اور اس کے تباہ کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ وہ عادل ہے، وہ مجھے اور آپ کو بیٹے اور بیٹیاں جب بناتا ہے تو وہ اس کے عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے جو مرضی کرتے رہے، ہم کہلائیں خدا کے لوگ لیکن ہمارے گھروں میں ناپاکی، ناراستی، لعنت عروج پر رہے۔ میرے عزیزو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم سے پیار ضرور کرتا ہے لیکن وہ اپنے پیار میں اپنے عدل کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس بھید کو سمجھنا ہے، اور اس وقت جو پوری دنیا کے لیے میسج ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنی لعنتوں سے نکل کر توبہ کرنی ہے، ان برائیوں میں، ان بدیوں میں جن میں سال ہر سال سے
सदियों से हम जिनके अंदर उलझे हुए हैं, नशा, नाचरंग, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़ा, तफरके, बिदअतें, जुदाइयां, इन सब चीजों से निकलकर हमने तौबा करनी। लेकिन अगर हम दुआएं करते रहें और तौबा ना करें, दुआएं करते रहें और खुदा की तरफ फिरे ना, दुआएं करते रहें और रुजू ना लाएं, तो मेरे अजीजों याद रखें कि जिस तरह खुदा ये कह रहा है कि मैं उन घरों को, जिन घरों में तुम बाल के लिए तपावन तपाते हो, मुझे गजबनाक करने के लिए, मैं उन घरों को तबाह कर दूंगा। और इसी सबब से हमारे घराने, हमारे खानदान, हमारी नस्लें, हमारा कारोबार बर्बाद हो रहा, हमें समझ नहीं आती। हम चले जा रहे हैं इसी तरह से, हम उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, एक पल के लिए हमें रुक जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बहाल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने, आपके खानदान बहाल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क बहाल हो जाए, तो मेरे अजीजों, मैं जरूर हमारी जो 23 मार्च की जब हमने इबादत शुरू की, 23 मार्च की मुल्क पाकिस्तान के लिए, प्रे फॉर पाकिस्तान, तो उसमें हमने एक मरकजी आयत अपनी रखी और उसी आयत के ऊपर हम खुदा के जलाल के लिए खड़े और उसी के मुताबिक अपने आप को खुदा के ताबे कर रहे हैं। तवारीख की किताब में से, तवारीख की किताब मेरी और आपकी रहनुमाई करती इस ताल्लुक से। सो हमने जरूर इस बात को समझना है कि हमारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके जोर में जोरावर रहें। दूसरी तवारीख 7वां बाब है। तवारीख की दूसरी किताब में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए और अपने लिए। सातवें बाब की 14वीं आयत, दूसरी तवारीख की किताब 7वां बाब और 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अजीजों, सिर्फ दुआएं करना काफी नहीं है। लिखा है खाकसार बनकर दुआ करना और अपनी बुरी राहों से फिरना। अगर हम फिरेंगे नहीं तो मेरे अजीजों, ना हम बहाल होंगे, ना हमारा मुल्क बहाल हो पाएगा। इसलिए बाइबल की इस खूबसूरत तालीम को अपने अंदर ले लीजिए। अगर आप अपने लिए, अपने घराने, अपने खानदान के लिए, अपने नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए बाइस से बरकत होना चाहते, अगर आप वाकई अपने मुल्क को बहाल देखना चाहते, अगर आप वाकई ही अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो फिर मुझे और आपको तौबा करने की जरूरत है, रुजू लाने की जरूरत है। फिर से मैं पढ़ देता हूं दूसरी तवारीख की किताब 7वां बाब और 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अगर हम तौबा करेंगे तो हमें डबल बेनिफिट है मेरे अजीजों। हमारे गुनाह भी माफ होंगे और हमारा मुल्क भी बहाल होगा। लेकिन अगर हम तौबा न करें और अपनी हरदर्मी पर कायम रहें, जैसे हम इस वबा से पहले थे वैसे ही इस वबा में भी हो, तो मेरे अजीजों, ना हमारे गुनाह माफ होंगे और ना हमारा मुल्क बहाल हो पाए। इसलिए आज रात आए, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इस मुल्क में रहते हुए खुदा की वफादारी में अपने आप को खुदा के ताबे कीजिए। और यिर्मयाह नबी के वसीला से भी खुदा ने इस बात को डिक्लेयर किया कि चूंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और तुमने और मबूदों की इबादत की, उन्हें तरजीह दी, मुझे तरजीह ना दी, मुझे अहमियत ना दी, इसी सबब से खुदा गजबनाक होता है मेरी और आपकी जिंदगी में। और दरअसल इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता और वो हमें मारना चाहता, वो हमारे बीच में ये जो लानत है वो इसको तबाह करना चाहता। लेकिन हम समझते नहीं, हम लानत छोड़ते नहीं और खुदा से दुआएं करते रहते और शिकवे करते रहते। आज रात
تہیہ کر لیجئے اگر آپ اپنے ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں. آپ جس بھی ملک میں ہیں, جس بھی ملک کے باشندے ہیں, آپ جس بھی ملک کے رہائشی ہیں, آپ جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں, میرے عزیزوں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ توبہ کیجئے اور پھر جائیں خدا کی طرف, تاکہ خدا ہمارے ملکوں کو بحال کرے. یہ ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے اور ملکوں کی بلیسنگ, ملکوں کی بحالی, ملکوں کی سرفرازی ایک ہی بات پر منحصر ہے اور وہ ہے توبہ. سو ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, جھک جانے کی, خدا کی حضوری میں جھک جانے کی ضرورت ہے. جھکے تو ہم دعا میں ہوئے ہیں لیکن ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے, پھرنا نہیں چاہتے. اگر ہم پھریں گے نہیں تو نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے, نہ ہمارا ملک بحال ہو. تو اس لیے آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جھکائیں اور خدا سے درخواست کریں کہ اے باپ ہماری زندگی میں مداخلت کر, اور ہم مل کر تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتے. اے باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے اور اپنی قوم مسیحی خاندانوں کے گھرانوں کے گناہوں کا اقرار کرتا, اور ہم خاک اور راک میں توبہ کرتے ہیں. ہم اس ایریے میں خدا تیری حضوری اور تیری مداخلت چاہتے. تو ہمارے گناہوں, خطاؤں, غلطیوں کو معاف فرما, اور جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا اور دیکھا جا رہا ہے, ان سب کے ساتھ مل کر, ان کے ملکوں کے ساتھ مل کر, ان کی قوموں اور امتوں کے ساتھ مل کر ہم خاک اور راکھ میں توبہ کرتے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہم نے تجھے غضبناک کیا ہے اپنی روشوں سے, اپنے کردار سے, اپنے چال چلن سے, اپنے طور طریقوں سے ہم نے تجھے ناخوش کیا. آج رات خاک و راکھ میں توبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بحال کر. اے باپ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو اور دنیا بھر سے جن جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کے ملکوں کو اور تمام ممالک کو بحال. تو ہی ہے جو ہمیں چھڑا سکتا ہے. اے خداوند آ ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں. ادونائی اے خداوند آ ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں, اپنے ملک پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں تیری حضوری. ہم اپنے لیڈروں کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ہم اپنے سیاسی, سماجی, مذہبی رہنماؤں کی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. ہم اپنی حکومت کی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور مل کر خاک اور راکھ میں توبہ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا ملک بحال کیا جائے, ہم اور ہماری قومیں بحال کی جائیں, ہم اور ہمارے قبیلے اور خاندان بحال کیے جائیں, اور تیرا نام عزت اور جلال. اے قدوس خدا, اس وقت ہم سب مل کر کرونا کی اس لعنت کو تیری حضوری میں رکھتے اور منت کرتے, اس لعنت سے تو ہمیں چھڑا. تو ہی ہے جو ہمیں چھڑا سکتا ہے, تو ہی ہے جو ہمیں آزاد کر سکتا ہے, تو ہی ہے جو ہمارے بندھن توڑ سکتا ہے. سو اے خداوند ہم تجھے پکارتے ہیں, اے خداوند ہم تجھے پکارتے ہیں. اے خداوند ماری پور میں آ, ماری پور کے گھرانے خاندان تیرے ہیں, ماری پور کی نسلیں تیری ہیں, ماری پور کے قبیلے تیرے ہیں. مداخلت کر. ہم مل کر تیری حضوری میں شکر گزار ہیں اس کمیونیکیشن سروس کے لیے, جس کے سبب سے ہم دنیا بھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جوائن ہو کر تیری حضوری میں دست دعا بلند کرنے کے لائق ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے. اور اے باپ اس وقت ہم سب مل کر جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور جو بعد میں ہمیں سنیں گے, ہم ان کے لیے بھی برکت جاری کرتے ہیں. اور خدا ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں تیرے خادم جان کر دعائیہ درخواستیں دی, ہم ان کے لیے تیرا آسمان کھلا بچا, رحم فرما, ترس کھا, معاف کر, بحال کر. ہم اپنی حکومت اعلیٰ مرتبے والوں تیرے زوراور ہاتھوں میں سونپتے ہیں, تیری سلامتی کے سپورٹ کرتے ہیں. صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, تمام صوبے کے وزراؤں کو, تمام سیاسی, سماجی, مذہبی رہنماؤں کو, تمام لیڈروں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اے باپ رحم فرما, رحم فرما. ہم اپنی مقامی تھانے کو, ایس ایچ او صاحب, تمام پولیس کو, ٹریفک پولیس کو, اور سارے پاکستان کی پولیس حساس اداروں کو, بری بحری فضائی فوجوں کو تیری سلامتی کے سپورٹ کرتے. اور اے باپ اس وقت جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں, ہم ان سب پر تیری برکت والا ہاتھ چاہتے. پیرامیڈیکل سٹاف پر تیری برکت چاہتے, سینیٹری ورکرز پر تیری برکت چاہتے. اس مشکل گھڑی میں خدا ہمیں توفیق دے, ہمیں سمجھ دے, تاکہ ہم احتیاط برتیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. ہمارے ملک کو بچا, ہماری حفاظت کر,
جب ہم جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تیری سلامتی کے سپورٹ کرتے ہیں. ہر روز اسی طرح خدا ہمیں تجھ سے تعلیم یافتہ ہوتے رہنے کا اور باعث برکت بننے کا بھاری فضل عطا کر، تاکہ ہم تجھ میں مضبوط ہو کر خدا تیرے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں. ہم تیرا شکر کرتے، ہم مل کر AOG چرچ مانی پور کی ساری کاوش اور ساری جانفشانیوں کے لیے، کلیسیا کے تمام لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے. دنیا بھر سے جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں جوائن کرتے ہیں ان سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے. مختلف شہروں سے جو ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان کے گھرانوں، ان کے خاندانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور اے باپ اس وقت خاص طور پر پاکستان سے جتنے ہمارے بہن بھائی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے خدا ان پر تیری برکت والا ہاتھ چاہ. اور جو اپنے ساتھیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں ان پر رحم کو نازل کر خدا. ان کی حفاظت کر، ان کے خاندانوں پر تیری برکت آئے. اور جو کورونا افیکٹڈ ہیں ان کے لیے بھی تیرا رحم مانگتے ہیں. تو ہی شافی ہے، تو ہی شافی ہے. اور اے خداوند تو ہمارے لیے کافی ہے. آ اور ہمیں چھڑا، ہماری مدد کر. ساری عزت، سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں. یسوع المسیح کے نام میں یہ دعا تجھ سے چاہتے اور پا لیتے ہیں، آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین. اب ہم تمہیں خدا پاک کی رحمت اور حفاظت میں سونپتے ہیں. خداوند تم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، محفوظ رکھے، سلامتی بخشے، آپ سے لے کر ہمیشہ تک. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام، آمین. شکریہ میرے تمام عزیز بہن بھائیوں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آپ جتنے ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہم آپ کو مانی پور اسمبلیز آف گاڈ چرچ مانی پور کے فیس بک پر لائیو ویلکم کرتے ہیں. اور ضرور کوشش کیجئے کہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بھی شیئر کیجئے، ان کے ساتھ رابطہ کیجئے، انہیں انفارم کیجئے. لنکس بھیجیں اپنے جتنے بھی آپ کے ساتھ فیس بک پر آپ کے فرینڈز ہیں ان کو لنک بھیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس برکت سے افادہ حاصل کر سکے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.